اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی ایک خفیہ رپورٹ منظر عام پر آئی ہے، جس میں ناظرین یہ انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ اب اسرائیل کے لیے ایران اتنا بڑا خطرہ نہیں رہا، ایران کی طاقت کمزور پڑ چکی ہے۔ اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کے لیے اب اگر کوئی خطرہ ہے، کوئی ریئل تھریٹ ہے تو وہ ترکی ہے، جو کئی محاذوں پر اسرائیل کو چیلنج کر رہا ہے، اس کی معیشت ترقی کر رہی ہے۔ اور اس رپورٹ میں ترکی کے صدر طیب اردوان کا مسلمانوں کے حوالے سے جو موقف ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی یہ سالانہ اسیسمنٹ رپورٹ ہے، جس کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب اسرائیل کی جانب سے ترکی پر خاصا زیادہ فوکس کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ترکی کی قیادت ہے، ترکی کے جو صدر ہیں، ترکی کی جو رولنگ پارٹی ہے، اس کے لیے خطرات اور خدشات کافی زیادہ بڑھ جائیں گے۔ دوسری خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے فیڈر کی بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں، مالیاتی پابندیاں پاکستان کی جانب سے لگائی گئی ہیں کچھ اہم شخصیات پر، یہ خبر بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور تیسری خبر یہ ہے کہ پاکستان اور چین نے مشترکہ طور پر بھارت کا جو جھوٹا پروپیگنڈا تھا اسے آج مسترد کر دیا ہے، اور آج بھارتی میڈیا کی جانب سے خود اس بات کا اعتراف کر لیا گیا ہے کہ لداخ کے سرحدی ڈسپیوٹ پر چین کی جانب سے بھارت کو صاف ٹھینگا دکھا دیا گیا ہے۔ یہ آج کی خبریں ہیں جس پر ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات ہوگی جو اسرائیلی ایجنسی خفیہ ایجنسی موساد کی جو رپورٹ منظر عام پر آئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران نہیں، اب اسرائیل ہمارے لیے ریئل خطرہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، چند روز پہلے جو اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان امن معاہدہ ہوا، اس معاہدے پر اسرائیل کی جانب سے خوشیوں کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، اور اسرائیل کے ذریعے امریکہ کے ذریعے دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ بھی یو ای کی طرح کا معاہدہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کریں، اسرائیل کو تسلیم کریں۔ پاکستان نے، سعودی عرب نے، کویت نے اور سوڈان نے اس معاملے پر جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ شاید بحرین اور عمان کی جانب سے جنہوں نے اس معاہدے کی حمایت کی ہے، شاید اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بنا لیا جائیں۔ اس دوران جب یہ معاملہ چل رہا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، اسرائیل کے تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے، اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی ایک رپورٹ منظر عام پر آئی ہے۔ یہ سالانہ اسیسمنٹ رپورٹ ہے جو جنوری 2020 میں تیار کی گئی تھی۔ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ایران ہے اس کی طاقت فریجائل ہو چکی ہے، کمزور ہو چکی ہے، اسرائیل کے لیے خطرہ ایران ضرور ہو سکتا ہے پہلے کی طرح، لیکن جو گروئنگ تھریٹ ہے ترکی کے اسرائیل کے لیے، اس میں ترکی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو طیب اردوان کی رولنگ پارٹی ہے وہ بڑا سخت موقف رکھتی ہے اسرائیل کے حوالے سے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ موجودہ ترکی کا نظام حکومت جو ہے وہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس رپورٹ کے یہ کانٹینٹس پڑھنے کے بعد لگتا یہ ہے کہ اب اسرائیل یہ کوشش کرے گا کہ ترکی کی جو موجودہ برسر اقتدار پارٹی ہے طیب اردوان کی، اسے کسی طرح سے اقتدار سے باہر کیا جائے گا، شورش پیدا کی جائے گی ترکی میں، کچھ ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے تاکہ طیب اردوان اور ان کی پارٹی سے جو ہے وہ نجات حاصل کی جا سکے۔ اور اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ترکی کا اگلا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ترکی یہ چاہتا ہے کہ جو بیت المقدس ہے اسے آزاد کرایا جائے۔ اور سوال ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا گیا تھا، وہاں جب اذان کی آواز گونجی تھی تو اس وقت بھی طیب اردوان نے وہاں پر بیٹھے ہوئے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہمارا جو اگلا قدم ہوگا وہ ہمارا بیت المقدس کو آزاد کرانا ہوگا۔ تو اس رپورٹ میں مطلب طیب اردوان کے اعلان کرنے سے پہلے ہی جو رپورٹ موساد ایجنسی کی جانب سے تیار کی گئی ہے اس میں اس بات کا ذکر کر دیا گیا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ترکی کی جانب سے ایسی موو جو ہے وہ لی جا سکتی ہے جس کے ذریعے وہ بیت المقدس کو اسرائیل سے آزاد کرانے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ترکی پہلے جو تھا اسرائیل کا اتحادی تھا، 2005 سے لے کے 2010 کے دوران اسرائیل کی جانب سے ترکی کو ڈرون جو ہے وہ فراہم کیے گئے، فروخت کیے گئے، اور بڑے اچھے تعلقات چلے آ رہے تھے۔ لیکن جب غزہ کا ڈسپیوٹ ہوا تو اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ تعلقات خراب ہو چکے ہیں، اور اب ترکی کی جانب سے اسرائیل کو کئی محاذوں پر تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو حماس خطرہ ہے اسرائیل کے لیے، اس کی میزبانی کرتا ہے ترکی، اور حماس کے جو ممبر ہیں، جو ایکٹیو ممبر ہیں، جو خطرہ ہیں اسرائیل کے لیے، اسے سٹیزن شپ بھی جو ہے وہ ترکی کی جانب سے دے دی گئی ہے۔
اور جو اسرائیل پر حملے کیے جاتے ہیں حماس کی جانب سے، اس کے لیے بھی اسرائیل جو ترکی کی زمین ہے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس رپورٹ میں موساد کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسرائیل، سائپرس اور گریس کے درمیان جو پائپ لائن کا منصوبہ ہے، ترکی نہیں چاہتا کہ یہ منصوبہ مکمل ہو، یہ منصوبہ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے۔ اور یہ الزام لگایا گیا ہے ترکی پر کہ ترکی منصوبہ بنا رہا ہے کہ اس منصوبے کو کسی نہ کسی طرح سے سبوتاژ کیا جائے۔ اس رپورٹ میں دسمبر 2019 کے ایک واقعے کا بھی ذکر کیا گیا تھا، جس میں اسرائیل یہ کہتا ہے کہ جب ان کا ایک ریسرچ شپ جو ہے وہ یونان کے سمندروں میں تھا، تو اس ریسرچ شپ کو ترکی کی جانب سے چیلنج کیا گیا اور سمندر کے پانیوں میں اسے ہراساں کیا گیا۔ اور ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی بھی ترکی اور یونان کے درمیان جو ہے وہ ڈسپیوٹ چل رہا ہے، اور اس ڈسپیوٹ پر بھی جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے نیتن یاہو نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ ہم اس معاملے پر یونان کے ساتھ کھڑے ہیں، یونان کو مکمل سپورٹ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ طیب اردوان کا جو مسلمانوں کے حوالے سے، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، بیت المقدس کے حوالے سے جو موقف ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد لگتا یہ ہے کہ اب فوکس کیا جائے گا ترکی پر اسرائیل کی جانب سے، اور کسی نہ کسی طرح سے یہ کوشش کی جائے گی کہ طیب اردوان اور ان کی رولنگ پارٹی سے نجات حاصل کی جا سکے۔ ان تمام کانٹینٹس کو پڑھنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے، اس خدشے کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ طیب اردوان اور ان کی سیاسی جماعت کے لیے خطرات اور خدشات اس رپورٹ کے بعد خاصے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے پاکستان اور چین کی جانب سے جو بھارت کے ایک جھوٹے پروپیگنڈے کو مسترد کیا گیا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چند روز پہلے چین کے دورے پر تشریف لے گئے تھے۔ اس دورے کے بعد جو ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا تھا، اس میں مقبوضہ کشمیر کا، مسئلہ کشمیر کا بھی ذکر کیا گیا تھا، جس میں چین کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا گیا تھا کہ ہمارا جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے موقف ہے، ہم اس کی حمایت کریں گے کہ یہ معاملہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، اور جو بھارت کی جانب سے 5 اگست 2019 کا اقدام اٹھایا گیا تھا، اس کی ہم مکمل طور پر مذمت کرتے ہیں، اس سے مسترد کرتے ہیں۔ جب یہ اعلامیہ جاری کیا گیا تو بھارت میں جیسے آگ نہیں لگ گئی، بھارت کی جانب سے یہ وویلا کرنا شروع کر دیا گیا کہ کشمیر جو ہے ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور چین کو ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو اس کے جو بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت تصور کی جائے۔ اور وارن کیا گیا بھارت کی جانب سے چین کو کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں، مقبوضہ کشمیر ہمارا حصہ ہے، ہمارا اٹوٹ انگ ہے۔ تو آج پاکستان اور چین کی جانب سے بھارت کے اس جھوٹے پروپیگنڈے کو مسترد کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ بھارت خود یہ اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں ایڈمٹ کر چکا ہے کہ یہ اس کا انٹرنل میٹر نہیں ہے، اور جو اقدام بھارت کی جانب سے 5 اگست 2019 کو اٹھایا گیا تھا وہ غیر قانونی، غیر آئینی تھا، اور یہ معاملہ جو ہے مقبوضہ کشمیر کا، مسئلہ کشمیر جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، اور مقبوضہ کشمیر کے معصوم نہتے کشمیریوں کو جو ہے وہ حق خود ارادیت ملنا چاہیے، اور اس موضوع پر جو ہے وہ بھارت کو اپنا جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے وہ بند کرنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آج خود بھارت کے میڈیا میں، بھارت کے اخبارات میں جو خبریں شائع ہو رہی ہیں، جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، اپنے عوام کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ بھارتی افواج کی جانب سے چین کی افواج کو جو ہے وہ پیچھے دھکیل دیا گیا ہے، اور بڑی بہادری کے ساتھ بھارتی افواج جو ہے وہ چینی افواج کے ساتھ لڑی ہیں۔ لیکن آج انڈین اخبارات اکنامک ٹائم میں یہ خود لکھا گیا ہے کہ چین جس نے پیش قدمی کی اور بہت سے ایسے علاقوں پر قبضہ کر لیا جس پر پہلے جو ہے وہ بھارت کی افواج کی اجارہ داری تھی، اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ چین جو ہے وہ کسی قسم کا ارادہ ظاہر نہیں کر رہا کہ جہاں تک اس نے پیش قدمی کی تھی وہاں سے وہ واپس چلا جائے، اور لگ نہیں رہا کہ چین جو ہے وہ لداخ کے علاقے سے اپنی فوج واپس بلائے گا۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین نے جتنی پیش قدمی اس ڈسپیوٹڈ علاقے میں، لداخ کے علاقے میں کر لی ہے، اس کے بعد وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چین کی جانب سے وہاں پر روڈز بنائی جا رہی ہیں، پل بنائے جا رہے ہیں، ہیلی پیڈز بنائے جا رہے ہیں، اور فوجی تنصیبات جو ہے وہ تعمیر کی جا رہی ہیں۔ تو اس طرح سے جو بھارتی عوام کے ساتھ بھارتی میڈیا جھوٹ بول رہا تھا، بھارتی حکومت کی جانب سے جھوٹ بولا جا رہا تھا کہ بڑی بہادری کے ساتھ بھارتی افواج نے چین کی افواج کا سامنا کیا، اسے پیچھے دھکیل دیا، لیکن حقائق آج جو ہے وہ خود بھارتی میڈیا تسلیم کر رہا ہے کہ نہ صرف چینی افواج کی جانب سے لداخ کے علاقے میں پیش قدمی کی گئی اور سینکڑوں کلومیٹر کے علاقے پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا گیا، اور وہاں پر اپنی پوزیشن وہ لے چکے ہیں اور پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ جو چین ہے اپنے جو J-20 جدید ترین طیارے ہیں وہ بھی وہاں پر لے آیا ہے، جبکہ بھارت نے بھی جو اپنے رفال طیارے ہیں، رفال ہیں یا رفیل ہیں،
وہ طیارے بھی جو ہے وہ اس سرحد کے اوپر لداخ کے مقام پر جو ہے وہ بھجوا دیے ہیں۔ اللہ خیر کرے، لگتا نہیں ہے کہ چین وہاں پر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوگا، لیکن جو سلسلہ ہے بھارتی میڈیا کی جانب سے یا بھارتی حکومت کی جانب سے اپنے عوام کے ساتھ جھوٹ بولنے کا، وہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ فی الحال میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔